بہار الانوار کی 73ویں جلد میں صفحہ 127 اس روایت کو علامہ مجلسی نے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے چوتھے امام فرماتے ہیں عجباً کل العجب لمن عمل لدار الفنا وترک دار الاخرہ، کہ امام یہ فرماتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے ان پر ہوتا ہے کہ جو دنیا کے لیے تو عمل کرتے ہیں، اس دار فانی کے لیے تو عمل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہیں تاکہ انسان ایک 2 وقت کی حلال روٹی کما لے، مگر اپنی آخرت کے لیے وہ زحمت نہیں کرتا، اپنی آخرت کو بھلا دیا ہے، آخرت کو وہ فراموش کر دیا ہے۔ ایسوں پر تعجب ہے۔ دیکھیں انسان محنت کریں، 2 وقت کی حلال روٹی کمائیں، اس پہ عیب نہیں ہے۔ انسان کو اپنی دنیا کے لیے حلال روٹی کے لیے کوشش کرنا بھی جہاد ہے، عبادت ہے، مگر تعجب کی بات ہے ان کے لیے کہ جو دنیا کے لیے تو کوشش کرتے ہیں مگر آخرت کے لیے کوشش نہیں کرتے ہیں، آخرت کو بالکل فراموش کر دیے ہیں، کہ جیسے مثلا موت آنے ہی والی نہیں ہے، جیسے ہمیں اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے، ہمیں قبر میں جانا ہی نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں چوتھے امام تعجب عجباً کل العجب لمن عمل لدار الفنا وترک دار الاخرہ، کہ تعجب ہوتا ہے ان کے اوپر کہ جو دنیا فانی کے لیے تو عمل کرتے ہیں، دنیا فانی کے لیے تو پلاننگ ہے، مگر آخرت کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہے، آخرت کے لیے کوئی جواب آمادہ نہیں ہے، آخرت کے لیے کوئی عمل آمادہ نہیں ہے کہ جو ہم کہہ سکیں کہ ہم آخرت کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح ایک روایت مولا فرماتے ہیں تعجب ہوتا ہے ان پر کہ جو دنیاوی بیماری یا بلا کی وجہ سے کوئی غذا سے پرہیز کر لیتا ہے، کوئی کھانے سے پرہیز کر لیتا ہے کہ بھئی یہ میں کھاؤں گا تو میری شوگر میں اضافہ ہو جائے گا، یہ کھاؤں گا تو بلڈ پریشر میں اضافہ ہو جائے گا۔ انسان اپنی بیماری سے بچنے کے لیے تو غذا سے پرہیز کر لیتا ہے مگر خدا سے ڈر کر حرام سے پرہیز نہیں کرتا۔ جیسے بیماری کا ڈر اسے ہوتا ہے ویسے ہی ڈر اگر خدا کا ڈر آ جاتا تو انسان دنیا میں کامیاب ہو جاتا۔ مولا فرما رہے حد اقل خدا سے اتنا تو ڈرنے لگو جتنا تم بیماری سے ڈرتے ہو۔ مولا فرما رہے ہیں تعجب کی بات ہے ان کے اوپر، کرونا سے تو ڈرتے ہیں مگر آخرت کی آگ سے نہیں ڈرتے، آخرت کے خوف خدا سے نہیں ڈرتے۔ ذہن گرامی ایک جوان مر رہا تھا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ اس جوان نے اپنے باپ سے کہا کہ میرے جتنے سرٹیفکیٹس ہیں، جتنے میرے اچیومنٹس ہیں وہ سب لے کر آئے۔ باپ سمجھا کہ شاید میرا بیٹا چاہتا ہے کہ موت کے بستر پر وہ اسے کچھ ایک روحیہ مل جائیں، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس کے سارے میڈلز، اس کے سارے ڈگریز، پی ایچ ڈیز تھے اس کے پاس میڈلز تھے، گولڈ میڈلز تھے، سپورٹس میں ہر چیز میں سارے میڈلز، سارے سرٹیفکیٹس لے کر آ کے باپ نے سجا دیا اس کے ہاسپٹل کے روم کو۔ بیٹے نے کہا باپ سے کہ اس سب کو جلا دے۔ باپ نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہ تمہارے اچیومنٹس ہیں، یہ تمہاری کامیابی کے دلائل ہیں۔ بیٹے نے کہا آپ نے دنیا میں تو مجھے کامیاب بنانے کے لیے پوری کوشش کی مگر آخرت کے لیے کبھی توجہ نہیں دلائی، کبھی نماز فجر کے لیے مجھے اٹھایا نہیں، کبھی مجھے قرآن پڑھنے کے لیے آپ نے کسی استاد کے پاس نہیں بھیجا، آپ نے میرے لیے کمپیوٹرز کے لیے تو بہت پیسہ خرچہ کیا، آئی ٹی کرانے کے لیے تو بہت پیسہ خرچہ کیا، مگر کبھی آپ نے میری دینی تعلیم کے لیے کوئی خرچہ کیا؟ ایک استاد کو، ایک استادنی ماں کو 200-500 روپے دے کے رکھتے ہوئے ٹیڑھا بھنگا غلط سلط پڑھا کے چلے جاتے۔ قرآن ختم ہو گیا آپ کے بچے کی، پھولنا پنائیے، بسم اللہ، میٹھے کا ڈبہ لائیے، لفافہ لائیے، ہو گیا بس زندگی میں ایک مرتبہ قرآن ختم ہو گئی، اب ختم۔ مگر وہی انگریزی تعلیم، دنیاوی تعلیم، ایک کے بعد ایک کورس، نہیں بیٹے اور کرو، کمپٹیشن بڑھ گیا، اور کرو، پی ایچ ڈی حاصل کرو، ڈبل پی ایچ ڈی حاصل کرو، کمپٹیشن بڑھ گیا۔ کیا آخرت میں کمپٹیشن نہیں بڑھا؟ کیا نیک اعمال میں کمپٹیشن نہیں بڑھا؟ چوتھے امام فرما رہے ہیں واقعاً عجباً کل العجب، کہ واقعاً تعجب ہے کہ دنیا کے لیے تو اتنا اسٹریس، آخرت کے لیے ذرا سا اسٹریس نہیں، آخرت کے لیے ذریعے سے آمادگی نہیں، آخرت کے لیے کیا پلاننگ ہے، آخرت کے لیے تم کیا کرتے ہو دن میں؟